چینل۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سنانے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی تھے، وہ لوگوں کے پاس جایا کرتے، اللہ رب العزت کا تعارف کرایا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک شخص بھی تھا کہ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنائی ہوئی تھی، اور داڑھی مکمل، اور اسی طرح پگڑی اور جبہ، اور ہاتھ میں لاٹھی موسیٰ علیہ السلام جس طرح پکڑتے تھے، اس نے بھی اسی طرح پکڑی اور لوگوں کے پاس جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے، ان کو اللہ کی طرف قوم کو بلاتے، اور یہ جاتا اللہ وہ غیروں کی دعوت دیتا اور دین سے پھرنے کی دعوت دیتا، ان کو پھیر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے بڑا تنگ تھے، اور کیونکہ جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے جو ہے نا دعا مانگی کہ اللہ ان پر عذاب بھیج، تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ وہ جو شخص تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ گمراہ ہو رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس شخص کو اللہ رب العزت نے بچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ تھا اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو آپ نے بچا لیا، اور باقی جتنی قوم تھی سب کو آپ نے عذاب دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح بھی تھا، نقل تیری اتارتا تھا، تیرے جیسا اس نے چہرہ بنایا ہوا تھا، تو میں کس طرح اس کو عذاب دیتا ہوں۔ تو ناظرین، میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جو ان کے خلاف دعوت دے رہا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر جاتے، اللہ کے نبی جاتے، دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور وہ پیچھے جا کے پھر ان لوگوں کو جا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ بھی آیا کہ اس کو اللہ رب العزت سے جو ہے نا دعا مانگی کہ اے اللہ، ان پر عذاب بھیج دے، یہ نہیں سدھرتے۔ تو اس کے باوجود اللہ نے اتنی لاج رکھی اپنے نبی کی کہ جو ہے نا اس شخص کو جو ان کی شکل بناتا تھا، اپنی شکل اسے ان جیسی بنائی ہوئی تھی، ان کے طور طریقے پر چلتا تھا، لیکن الٹا کام کرتا تھا، شیطانوں والا کام کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو عذاب میں نہیں لٹکا۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو ہے نا، اگر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جو ہیں ان کے طریقے اگر ہم اپنائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے سوال کیا، کہنے لگے، اے علی، آپ کی عبادت کا وقت کون سا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت کا وقت 24 گھنٹے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 24 گھنٹے کس طرح عبادت کر لیتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے سونا ہوتا ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، آپ نے اور بھی جتنے تقاضے ہیں دنیاوی طور پہ وہ بھی سارے کرنے ہوتے ہیں، تو بندہ 24 گھنٹے عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادات ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، وہ اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمیں وہ بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ ہم سوتے ہیں تو سونا جو ہے نا ہمارا اپنا ایک تقاضا ہے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ساری رات ہم سوتے ہیں لیکن اللہ جو ہے نا عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، حضور کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کئی اکثر احباب ہیں جن کو میں دعوت دیتا ہوں داڑھی مبارک رکھنے کی کہ آپ جو ہے نا داڑھی مبارک اپنے چہرے کے اوپر سجا لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک عمل اچھے نہ کرے تب تک بندہ اپنا چہرہ بھی اس طرح نہ بنائے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں وہی جو میں نے پہلے واقعہ عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام
کہ قوم کا ایک شخص جو برے عمل کرتا تھا بھی مسلمان نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لایا تھا اور گمراہ کرتا تھا لوگوں کو، اس کو اللہ نے عذاب نہیں دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنائی ہوئی تھی۔ تو آپ اگر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر اور سب سے لاڈلے پیغمبر ان جیسا آپ چہرہ بنائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کس طرح عذاب دیں گے۔ تو ایک عالم ہے لاہور میں نے ان کا خطاب سنا، غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب، وہ ایک خطبہ میں ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو داڑھی مبارک رکھ لیتا ہے، اور فرمایا کہ داڑھی والا شخص جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، فرمایا وہ فرشتے آتے ہیں اس کے لیے سوال و جواب کے لیے، تو فرمایا وہ آتے ہی دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت باوجود علم ہونے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے آ گئے، ان سے سوال جواب نہیں کیے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم کس طرح ان سے سوال جواب کرتے کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت یعنی داڑھی مبارک کو سجایا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ اور عمل نہیں انہوں نے پوچھا، صرف داڑھی کو دیکھا اور واپس چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے اوپر چلنے والا بنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے میں ہی کامیابی رکھی گئی ہے، جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں جو ہے نا اس بات کا یقین کریں، اور دوسرا جو محمد رسول اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے اوپر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں کے اوپر چل کر جو ہم نے جو ہے نا ہیرو بنائے ہوئے ہیں ان کے طریقوں کے اوپر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، بس یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔